شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے۔ شعبان کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کا پھیل جانا۔ شاخیں ہوتی ہیں نا، شاخیں درخت کے اوپر لگی ہوتی ہیں۔ ایک درخت ہوتا ہے، اس کا تنا بنتا ہے، تنا بننے کے بعد اوپر جا کے نا مختلف جگہوں چاروں طرف اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں، کوئی ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، یوں پھیل جاتا ہے۔ شاخ در شاخ ہونا، اس کو بھی شعبان کہا جاتا ہے جی۔ شعبان اسی سے بنا ہے، شاخ در شاخ ہونا، کسی چیز کا پھیل جانا۔ اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں اس مہینے کو؟ اس وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے، جیسے درخت ایک ہوتا ہے، تنا اس کا ایک ہوتا ہے، مختلف شاخیں پھیلتی ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر جو نیکی کی جاتی ہے نا، اللہ اس نیکی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو شعبان کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان کا ایک معنی ہوتا ہے پھیل جانا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو شعبان کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے، حرمت والے جو مہینے ہیں جس کے اندر لڑائی کرنا منع تھا جی۔ جو ہی رجب کا مہینہ ختم ہوتا نا، شعبان کا چاند نظر آتا، تو مکے کے جو لوگ ہیں جو بیچارے جنگ کے بغیر جی نہیں سکتے تھے، پورا مہینہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے نا شعبان کا چاند دیکھ کے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑتے تھے لڑائی کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ المعظم کا لفظ لگایا جاتا ہے، شعبان المعظم۔ معظم تعظیم سے بنا ہے جی، تعظیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی عظمت والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ انتہائی عظمت والا ہے۔ اسی مہینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند ایک باتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر آپ علیہ السلام خاص طور پر کرتے تھے۔ آج کے سبق میں جو باتیں ہم نے پڑھنی ہیں، ایک تو وہ دعا ہے جی، مشہور دعا ہے، ہر مہینے کے آغاز میں جو ہم یاد دہانی کے طور پر پڑھتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ ایک مشہور دعا ہے، چاند دیکھنے کے ساتھ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اہتمام نہیں ہوتا، لوگ آج کل مصروف اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کا اہتمام ہی نہیں رہتا جی۔ صحابہ کو اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا جی۔ اس کے اندر کتنی ساری پیاری پیاری چیزیں ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، اے اللہ تو اس آنے والے مہینوں کو میرے لیے خیر اور برکت کا مہینہ بنا دے۔ والایمان، اے اللہ تو اس مہینے کو میرے لیے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ والسلامۃ، یا اللہ میرے لیے اس مہینے کو سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ سلامتی میں جسمانی سلامتی بھی آ جاتی ہے، روحانی سلامتی بھی آ جاتی ہے۔ اچانک بندے کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ معذور ہو جاتا ہے، یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پورا مہینہ اس انسان کو اپنی سلامتی کی چادر میں ڈھانپ لیں گے جی۔ والسلامۃ والاسلام، یا اللہ تو اس پورے مہینے میں مجھے اسلام پر سلامتی اور اسلام پر استقامت عطا فرمانا۔ والتوفیق لما تحب وترضی، یا اللہ کیا کیا مانگوں، یہ بھی دینا یہ بھی دینا، بس مختصر سی اتنی ساری بات ہے۔ والتوفیق لما تحب وترضی، یا اللہ جو عمل تجھے پسند ہیں، جن سے تو راضی ہوتا ہے نا، وہ سارے عمل مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما جی۔ یہ بندہ شروع کے اندر مانگتا ہے ربی وربک اللہ۔ چاند کو بندہ کہتا ہے کہ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ ایک دوسری دعا ہے جی جس کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا کہ انتہائی ضعیف ترین دعا ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، یعنی یوں نہیں کہنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، البتہ بطور دعا کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے جی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تو ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما جی۔ یہ دعا ہے جی، تو یہ دعا بھی بندہ کر لے، صرف دعا کے طور پر تو کر سکتا ہے جی۔ تیسرا کام ہے جو اس مہینے میں کرنے والا ہوتا ہے، میرے خیال میں اس دور میں اس کی ضرورت تو نہیں ہے،
اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں نے آج اپنی زندگی ایسے بنا لی ہے نا جی، سمجھ نہیں آتی کہ یہ جا کس طرف رہے ہیں جی۔ آپ نے اسلام کا جو طریقہ کار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو کرتے تھے نا، وہ یہ ہے کہ شعبان کا جو چاند ہے نا، شعبان کا چاند، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شعبان کا چاند ہے اس کو خصوصیت کے ساتھ دیکھا کرو جی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج کل ضرورت ہی کوئی نہیں لوگوں کو کہ موبائل پہ دیکھ لیں گے، ٹی وی کے اوپر خبروں کے اندر آ جائے گا پتہ چل۔ ویسے ہی لوگوں کو صرف 2 یا 3 مہینے ہیں جس کا چاند شاید خوشی کے ساتھ دیکھتے ہوں، رمضان المبارک، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جی، وگرنہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ اس رمضان کے بعد والا جو عید والا نہیں ہوتا وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جی، عید کا چاند بڑے شوق اور ذوق سے دیکھیں گے۔ رمضان المبارک کا چاند اور دوسرے نمبر پہ قربانی ہوتی ہے، اس کا بھی ظاہر بات ہے چاند دیکھنا پڑتا ہے، ان دونوں کے ساتھ عید وابستہ ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اور ایک تیسرا آج کل ہمارے ہاں تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ربیع الاول کا چاند جی، اس میں بھی تھوڑا سا ہلا گلا ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی مہینے کدھر گزر رہے ہیں، محرم کیا ہے، سفر کیا ہے، ربیع الثانی کیا ہے، جمادی الاول کیا ہے، جمادی الثانی کیا ہے، رجب کیا ہے، شعبان کیا، شوال کیا، ذوالقعدہ کیا۔ اگر ناراض نہ ہوں، سچی سچی بات میں کہہ رہا ہوں، بالکل آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ میرے مخاطب نہیں ہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں آپ کو سنانے کے لیے۔ شاید اکثر مسلمان ہمارے وہ ہیں جن کو ان اسلامی مہینوں کا شاید نام بھی کوئی نہیں آتا۔ کیا خیال ہے؟ تقریباً جنوری فروری آتا ہے، جنوری فروری مارچ اپریل، اور دوسرے بھی وہ آتے ہیں جو اس کا تو مجھے بھی شاید اتنا نہیں آتا، پنجابی مہینے جو ہوتے ہیں جی۔ لیکن کم از کم یار یہ جو اسلامی مہینے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، کیوں ہمیں پتہ نہیں؟ ہم اتنے لا علم انسان ہیں، اتنا بھی کوئی انسان غافل ہوتا ہے؟ وہ اسلامی مہینے کہ جو ہمارے قرآن حضور کی سنت سے وابستہ مہینے ہیں، جس کے ساتھ ہماری ساری عبادتیں لگی ہوئی ہیں۔ روزوں کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے، سال کے شروع ہونے کا تعلق محرم کے ساتھ ہے، عیدیں ہیں ان کا تعلق اسی مہینے کے ساتھ ہوتا ہے، چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسائل ہیں جن کا تعلق اسی مہینے کے ساتھ ہوتا ہے، جو اسلامی مہینے ہیں اس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہے کہ اس کا اہتمام کریں جی۔ میں تو بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ آپ علیہ السلام شعبان کا چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ امت کو بھی آپ نے حکم دیا ہے کہ شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے اگلا رمضان کا چاند تمہیں دیکھنے میں آسانی ہوگی، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان کا چاند جو ہے اس کو دیکھنا، شعبان کے چاند کو دیکھنا۔ اب تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، وہی کہیں گے لوگ جو آج مسائل جو ہے نا گوگل سے نکال لیتے ہیں، موبائل سے سرچ کر کے ہر بندہ جو ہے نا، آج کل ہر بندے کا مفتی یہ موبائل ہے سچی بات نہیں ہے؟ جس کو بھی دیکھو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے نا، کئی نوجوان ہیں میرے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، پہلے سے انہوں نے کہا ہوتا ہے ہم نے ویسے موبائل پہ سرچ تو کی ہے، مسئلہ دیکھا ہے، صرف ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ حد نہیں ہو گئی؟ اللہ کا بندہ یہ موبائل مسائل والی چیز نہیں ہے، یہ تو دوسرے کاموں کے لیے ہوتا ہے، کال کریں، کال سنیں، کوئی چیز دیکھنی ہے، کسی کو کوئی چیز بھیجنی ہے۔ مسائل اس میں سے نکالنے شروع کر دیے، یہ تو گمراہی میں ڈالے گا۔ مسائل علماء سے پوچھے جاتے ہیں اور دین علماء سے سیکھا جاتا ہے۔ انگریزوں نے یہ موبائل دین سیکھنے کے لیے کیوں نہیں بنایا؟ دین سے دور کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آج ہم نے اس کو دین سیکھنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ہاں جو صحیح بات ہے وہ چلو ٹھیک ہے، لیکن ہر بندے کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، جب تک کسی صحیح عالم سے نہیں پوچھی جائے گی۔ تو ایک اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی چوتھے نمبر پر، اس مہینے کے اندر نا کثرت کے ساتھ حضور روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر ہو سکے، میں کثرت کے ساتھ تو نہیں کہتا کہ بندہ یہ کثرت کے ساتھ رکھ کے رمضان کے روزے رکھنے سے ہی معذور ہو جائے، کچھ نہ کچھ 1 2 3 جتنا ہو سکے، تاکہ آپ علیہ السلام کی جو زندگی میں ایک دفعہ چیز آئی ہے نا،
ایک دفعہ ہماری زندگی میں بھی وہ چیز آ جائے جی، تو اس کے اندر بھی 1-2 روزوں کا اگر اہتمام ہو سکے تو یہ بھی ضرور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چاروں باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔